بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم لوگ کرائے کے مکان کے لیے گھوم رہے تھے۔ یہ کام کراچی جیسے شہر میں بہت ہی مشکل تھا۔ میں اور میرے شوہر ان کے ایک دوست کے توسط سے ایک مکان دیکھنے کے لیے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مالی مکان پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ گھر کافی خستہ حال تھا۔ باہر کا دروازہ بہت ہی بے رنگ اور خراب تھا۔ باہر کی دیوار کی اینٹیں کافی جھڑ چکی تھیں اور گھر کی خستہ حالی دیکھ کر مجھے کافی مایوسی ہوئی۔ مالک مکان نے زنگ آلود تالا کھولا اور وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ گیلری میں کھڑے ہو کر اس نے ہمیں اندر آنے کا کہا۔ گھر کیا تھا، ایک دڑبہ نما کمرہ سا تھا، سیلن زدہ کمرہ ایک چھوٹا سا تھا، اور کمرے میں ہی ایک جگہ کچن بنایا ہوا تھا۔ کچن کیا تھا، بس ایک سلپ لگا کر اس کو کچن کا نام دیا گیا تھا، اور باتھ روم باہر گیلری میں بنا ہوا تھا، وہ بھی بابا آدم کے دور کا تھا۔ گھر کیا تھا، عجیب وحشت زدہ ماحول، گھٹن ہی گھٹن۔ میرا تو ایک لمحے بھی وہاں کھڑے ہونے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو بہت زیادہ وحشت ہونے لگی اور میں فوراً ہی وہاں سے باہر نکل آئی۔ مالک مکان نے میرے شوہر علی کو اپنا فون نمبر دیا اور کہا کہ آپ کا جو بھی ارادہ ہو مجھے شام تک بتا دیجیے گا، ورنہ مکان میں کسی اور کو دے دوں گا، اس کے بہت کرایہ دار مجھے مل جائیں گے۔ خیر میرے شوہر نے ان سے نمبر لیا اور ہم دونوں بائک پہ بیٹھ کر واپس آ گئے۔ میں نے واپسی میں اپنے شوہر سے کہا کہ کیسا وحشت زدہ اور گھٹا ہوا گھر تھا، مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، میں تو یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے علی سے کہا۔ اس نے کہا کیوں، تمہیں یہ گھر پسند نہیں آیا؟ میں نے ان سے کہا اس میں پسند آنے والا کیا ہے، ایک چھوٹا سا سیلن زدہ گھٹا ہوا تو کمرہ ہے، اسٹور کے جیسا، جو کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں تو ویسے بھی ایک کمرے کا ہی مکان چاہیے تھا، ہم دونوں کے لیے کافی ہے یہ کمرہ، کیونکہ میں تو سارا دن جاب پر ہوتا ہوں، تم اکیلی ہی ہوگی، ہم دونوں کے لیے ٹھیک ہے یہ گھر۔ عجیب سی وحشت ہے اس گھر میں، کیا آپ نے محسوس نہیں کی یہ وحشت؟ میرے شوہر کہنے لگے رونق تو لوگوں سے ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ گھر 2 سال سے بند پڑا ہوا ہے، اور پھر جب ہم لوگ وہاں شفٹ ہوں گے تو اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر لیں گے۔ رن روغن کے بعد یہ گھر چمک اٹھے گا، اور ویسے بھی ہمیں یہ گھر تھوڑا سستا پڑ رہا ہے، اس کا کرایہ بھی بہت مناسب ہے، اور ویسے بھی مجھے میرے آفس سے دور نہیں پڑے گا۔ اگر تم کہتی ہو تو پھر میں ایڈوانس دے دیتا ہوں، بتاؤ۔ علی نے اتنی لمبی تمید باندھی اور اس کے بعد میری رائے لینا مناسب سمجھا۔ خیر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ ٹھیک سمجھتے ہیں آپ کر لیجئے، آپ ایڈوانس دے دیجئے۔ میں نے ہار مانتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں ان سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شام میں ہی ان کو ایڈوانس دے دوں گا۔ علی نے گھر کے آگے بائک روکی اور مجھ سے کہا۔ میں بھی مطمئن ہو کر بائک سے اتری اور پھر میں گھر شفٹ کرنے کی تیاری کرنے لگی، اور شام میں پھر علی نے مالی مکان کو ایڈوانس دے دیا اور صفائی کا کام بھی شروع کروا دیا، اور پھر اگلے ہی دن ہم لوگ اپنا مختصر سا سامان لے کر اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اور پھر نہ جانے رات کا کون سا وقت تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کی مجھے سمجھ نہیں آئی، ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے نیند سے جگایا ہو، اور میں یہ سوچنے لگی کہ مجھے کس نے جگایا ہے، اور میں لیٹے لیٹے ہی اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میرے برابر میں میرے شوہر علی دنیا سے بے خبر نیند کے مزے لے رہے تھے، اور ان کو اتنے اطمینان سے سوتا دیکھ کر میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اور کروٹ لے کر میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے بیڈ کے نیچے کچھ ہے، اور پھر میں نے فوراً اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ لائٹ جلاتے ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا، اور پھر میں خاموشی سے
آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی، اور جیسے ہی میں نے بیڈ کے نیچے دیکھا تو ایک بہت موٹا اور کالا بلّا میری نظروں کے سامنے سے چھلانگ لگا کر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کو دیکھ کر میں خوف کے مارے ایک دم پیچھے کو ہٹی اور چیخنے لگی۔ میری چیخنے پر علی ہڑبڑا کر اٹھے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نیچے زمین پر گری ہوئی ہوں تو وہ دوڑ کر میرے پاس آئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا ہوا بیگم، تم ڈر گئی ہو یا نیچے گری ہوئی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں نے یہاں پر ایک بہت موٹا اور کالا بلّا دیکھا ہے اور میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہوں، یہ بلّا کہاں سے آ گیا ہے؟ خوف اور دہشت کے مارے میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کہ ابھی پسلیاں توڑ کر وہ باہر آ جائے گا، اور میں ان سے کہنے لگی کہ آپ نے دیکھا یہاں پر ایک بہت ہی موٹا بلّا تھا۔ علی کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں، تم یقیناً خواب میں ڈر گئی ہوگی۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلو اٹھو اور جا کر لیٹو اور سونے کی کوشش کرو۔ خیر پھر کچھ دن تو سکون سے گزر گئے اور میں بھی اس واقعے کو تقریباً بھول چکی تھی۔ اور پھر ایک دن ہمیں علی کے دوست کی شادی میں جانا پڑا، اور یہ ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے، اور اس لیے ہمیں وہاں پر ایک دن رکنا بھی پڑا، اور ہم دونوں میاں بیوی اپنا کچھ ضروری سامان لے کر حیدرآباد کے لیے نکل پڑے۔ اور وہاں پر علی کے دوست کی فیملی نے ہمارا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا، اور ایک دن کی بجائے ہمیں 2 دن وہاں رکنا پڑا۔ خیر شادی بہت اچھی ہوئی اور ہم نے بڑی بے فکری سے شادی اٹینڈ کی، اور پھر تیسرے دن ہم لوگ واپس کراچی اپنے گھر آ گئے۔ لیکن جب ہم لوگ اپنے گھر واپس آئے تو ہم دونوں کے تو ہوش ہی اڑے رہ گئے، کیونکہ سامنے کا جو منظر تھا وہ ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہمارا تمام سامان الٹ پلٹ پڑا ہوا تھا، اور میری الماری کے تمام کپڑے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میرے بیڈ کی چادر جو کہ تمام وقت بڑے سلیقے کے ساتھ بچھی ہوتی تھی، وہ ایسی تھی جیسے کہ اس کے اوپر بہت سارے بچے اچھل کود کر رہے ہوں۔ پردے کھڑکی اور الماری دروازے سے نیچے پڑے ہوئے تھے، اور جب یہ کمرے کی حالت میں نے دیکھی تو میں کچن کی طرف گئی تو وہاں کی حالت اس سے بھی بدتر تھی، کیونکہ آٹا، دال، چاول، ہر چیز زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ کچن کا نظارہ دیکھ کر میں نے علی کو آوازیں دینے لگی، اور جب وہ کچن میں آئے تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ تمام منظر ہم دونوں کے لیے بہت پریشان تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار یہ سب کیسے ہوا۔ گھر تو بالکل بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا، یہ کس کی شرارت ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے علی نے کہا کہ لگتا ہے بیگم ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، چور اچکے آئے ہوں گے ہمارے گھر میں، انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن میں نے علی سے کہا علی باہر تو تالا بالکل صحیح سلامت لگا ہوا تھا، اور چور کہاں سے آئے ہوں گے؟ چوروں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ فوراً جا کے اپنا زیور اور پیسے چیک کرو۔ ان کی بات سن کے فوراً میں اپنی الماری کی طرف بڑھی، اور پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی تجوری کھولی تو وہاں پر میرا زیور اور نقدی جوں کا توں ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پھر علی کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ اب کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم محلے والوں کو پوچھتے ہیں، کیا پتہ انہیں کچھ معلوم ہو۔ اور پھر وہ مجھے لے کر ہمارے برابر والے مکان کی طرف بڑھے، اور ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک صاحب آئے، اور وہ سوالیہ نظروں سے ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ تو میرے شوہر نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا اور ان سے کہا کہ آپ نے رات میں کوئی آواز تو نہیں سنی ہمارے گھر میں؟ ہم دونوں گھر پر موجود نہیں تھے، نہ جانے ہماری غیر موجودگی میں ہمارے گھر کون گھس آیا اور اس نے اس طرح کا ہمارے گھر کا حال کر دیا۔ میرے شوہر کی بات سن کر وہ شخص ہم دونوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا، اور اس نے کہا کہ آپ دونوں نہیں جانتے کہ اس گھر میں آسیب ہے جو کہ یہاں پر کسی کو بھی ٹکنے نہیں دیتا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ کو کسی نے بھی یہ بات نہیں بتائی، اور حیرت ہے کہ آپ کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ یہ گھر ایک عرصے سے اسی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے تو بہت زیادہ خوف آیا۔ میرے شوہر نے کہا اچھا، ہمیں تو خیر اس بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا، آپ اور کیا جانتے ہیں اس گھر کے بارے میں؟ وہ شخص کہنے لگا تقریباً 6 سال سے یہ گھر کسی کے بھی استعمال میں نہیں تھا،
اور آپ سے پہلے بھی ایک فیملی یہاں پر آئی تھی، اس کے ساتھ بھی اسی طرح کے غیر معمولی واقعات رونما ہوتے تھے۔ اور پھر ان کے بچے کے ساتھ بھی بہت عجیب و غریب واقعہ یہاں پر ہوا تھا، تو وہ لوگ 4 دن بعد ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جب سے یہ گھر ابھی تک بند پڑا ہوا تھا۔ اور مجھے حیرت ہے کہ آپ دونوں نے اس گھر میں ایک ہفتہ کیسے گزار لیا۔ ان کی بات سن کر تو میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، اور پھر مجھے وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جو کہ میں ایک ہفتے سے اس کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کبھی سرگوشیوں کی آوازیں آتی تھیں، اور کبھی کسی کے چلنے کی، اور پھر بے تحاشا شور کی آوازیں، اور میں اپنے دل کو یہی کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ کیا پتہ آس پڑوس میں آوازیں آ رہی ہوں، یا پھر یہ کہ میرا وہم ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اکیلی سارا دن ہوتی ہوں تو شاید اسی وجہ سے ڈر جاتی ہوں۔ اور پھر اس شخص کی تمام باتوں نے میری ان باتوں کو یقین میں بدل دیا، اور اب تو میں ایک لمحے بھی اس گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ خیر، میرے شوہر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مجھے لے کر وہ گھر آ گئے۔ میرا دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ مجبوری تھی، اور گھر آ کے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ علی، اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ میرے کہنے پہ علی نے کہا کہ اب ہمیں دوسرا گھر تلاش کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا وقت انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ دوسرا گھر بھی تلاش کرنا آسان نہیں ہے، اور نیا گھر ملنے تک ہمیں اس گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ اور پھر میں نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی، اور پھر میں نے ڈرتے ڈرتے گھر کی صفائی شروع کر دی، اور علی بھی میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹانے لگے، اور صفائی کرتے کرتے ہمیں 2 سے 2.5 گھنٹے گزر گئے، اور پھر کہیں جا کر وہ گھر پرانی حالت میں واپس آیا، اور میں تو شدید تھک چکی تھی۔ اور پھر انہوں نے مجھے کھانا بنانے سے منع کیا، اور پھر بازار سے وہ کھانا لے کر آ گئے، اور ہم دونوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹے۔ لیکن آج میں نے اپنے کمرے کی لائٹ کو خلاف معمول جلا کر ہی رکھا، اسے بند نہیں کیا۔ اور پھر علی نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ تم ڈری ہوئی ہو، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لائٹ جلی رہنے دو، اور پھر وہ اپنے منہ تک چادر لپیٹ کر سونے لگے۔ میں بھی کافی تھک چکی تھی، اور میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سارا دن کی تھکان تھی اور میں کافی تھکی ہوئی تھی کہ مجھے لیٹتے ساتھ ہی نیند آ گئی، اور پھر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ پھر میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی چیز اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے محسوس ہوئی، اور پھر ایسی آواز آئی جیسے کہ کوئی مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہا ہو۔ میں نے علی کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو مجھے دوبارہ ہی وہی آواز آئی، شش، چپ رہنا۔ اور یہ سرگوشی بہت واضح تھی، جو کہ ایسے لگا کہ جیسے میرے بالکل کان کے قریب کسی نے مجھے ہی مخاطب کر کے کہا ہو۔ اور پھر میں نے اچانک ہی اپنے آس پاس غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو میری نظر اوپر پنکھے کے پڑی۔ اس کے اوپر 2 بچے الٹے لٹکے ہوئے تھے اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ابھی میں اس کو دیکھ کر خوف کے مارے چیختی ہی کہ مجھے وہ دوسرا منظر نظر آ گیا۔ ایک بہت ہی بد شکل، لمبی چوڑی، کالے رنگ کی عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے پورے کمرے میں چہل قدمی کر رہی تھی، اور وہ یقیناً اس بچے کو، جو دونوں بچے پنکھے کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان دونوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ باوجود کوشش کے بھی میرا جسم بالکل بھی حرکت میں نہیں آ رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، اور دل تھا کہ خوف کے مارے پھٹا جا رہا تھا۔ اور میں یہ سوچنے لگی کہ وہ عورت کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس عورت نے میری طرف گھور کر دیکھا، اور وہ بالکل ہی میرے سر کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کی خوفناک شکل دیکھ کر
میرے تو گھکی بن گئی اور میں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنی آواز نکالی اور میں نے اپنی آواز کے ساتھ کہا یا اللہ مدد، اور یہ کہتے ہی میرے اندر ایک نئی سی طاقت آ گئی اور میں نے چادر اپنے منہ تک لے کر زور آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میری آواز سے علی بھی جاگ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا ہوا بیگم، تمہیں کیا ہوا؟ اور جیسے ہی مجھے ان کی آواز آئی میں فوراً اٹھ کر ان سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی، اور میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ ابھی میں نے یہاں پر ایک عورت اور 2 بچوں کو دیکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمت رکھو۔ ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے میں وہی 2 بچے ہمارے بیڈ کے آس پاس منڈانے لگے، اور وہ عورت خوفناک آواز کے ساتھ ہم دونوں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ اپنی اگر تم لوگ زندگی چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ گھر ہمارا ہے، ہم یہاں پر کسی کو نہیں رہنے دیں گے، اور اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو تم لوگ اس کے ذمہ دار ہو گئے، میں تم دونوں کا خون پی لوں گی اور تم دونوں کو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گی۔ اس کی بات سن کے ہم دونوں کی تو خوف کے مارے آواز ہی دب گئی، اور پھر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا کہ جو تمہیں آتا ہے پڑھنا شروع کرو، اور ہم دونوں نے جیسے ہی قرآنی آیت کا ورد شروع کیا، وہ عورت تو اور زیادہ ہی غصے میں آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ بند کر دو نہیں تو میں تم دونوں کو مار دوں گی۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ تم اپنی آواز میں پڑھتی رہو، رکنا نہیں، اگر تو تم رکو گی تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ اور ہم دونوں نے آیتیں پڑھتے رہے، اللہ کا کلام پڑھتے رہے، اور اسی طرح پھر ہمیں فجر تک وہ عورت ہمارے سر پہ منڈلاتی رہی، اور وہ بچے بھی کمرے میں ادھر سے ادھر تمام چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتے رہے، جیسے کہ ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو ہمارے قرآن پڑھنے پر۔ اور جیسے ہی اذانوں کی آواز آئی وہ لوگ ایک دم سے ہی غائب ہو گئے، اور پھر وہ رات ہم لوگوں نے جیسے گزاری یہ ہم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اور صبح اٹھے تو ہم دونوں کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ پھر میرے شوہر مجھے لے کر میری امی کے گھر آ گئے، اور پھر ہمیں نیا گھر تلاش کرنے میں تقریباً 15 دن لگ گئے، اور میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں نے کہا کہ اب میں نے کسی صورت بھی اس گھر میں واپس نہیں جانا، اور میرے شوہر نے بھی یہی کہا کہ انشاءاللہ اب ہم دوسرے گھر میں ہی جائیں گے۔ پھر 15 دن بعد ہمیں ایک گھر مل گیا، پھر میرے شوہر نے جا کر میرے بھائیوں کے ساتھ وہاں سے سامان اٹھایا اور ہم لوگ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور آج ہم لوگ دوسرے گھر میں ہیں۔ لیکن آج بھی میں جب وہ اپنا اس گھر کا واقعہ یاد کرتی ہوں تو خوف کے مارے مجھے تو نیند ہی نہیں آتی۔ تو یہ تھا جی علی کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف۔ خوش اخلاق انسان کی لوگ بھی عزت کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی بہت عزت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان۔